بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حسنین کے دونین پہ سونین تصدق، سونین تو کیا چیز ہے کونین تصدق۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لاکھوں سجدے ہوئے ہر ایک کا جب انداز ہے، اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حمد و ثناء کے بعد اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے 1444 اسلامی سال جو کہ شروع ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اسلامی سال کو ہم سب کے لیے، اہل پاکستان، عالم اسلام اور اہل اسلام کے لیے خیر و برکت کا، اپنی رحمت کا، کامیابی اور سرفرازی کا سال بنائے۔ حاضرین محترم، نئے اسلامی سال کے اس پہلے اسلامی مہینے جو کہ محرم الحرام کا ہے، اس کی آج 6 تاریخ ہے، اور یہ محرم الحرام کے دن، یہ ایام، یہ پاک مہینہ جو کہ ان محرم مہینوں میں ہے، ان محترم مہینوں میں ہے، اور ان مکرم 4 مہینوں میں شامل ہے جن مہینوں کا احترام زمانے جہالت میں بھی کیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے کی تکریم و تعظیم کی کوئی شناخت نہ تھی، یعنی باقی رشتے تو جا کو جا، جب باپ بیٹے اور بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ہی کسی قسم کی کوئی تکریمی اور تعظیمی لو اور تعلق باقی نہ رہا تو باقی کسی اور رشتے کا کسی نے کیا حیا کرنا تھا۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں نا، اگر کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اپنے بھائی کو، کوئی بھائی اپنے سگے بھائی کا ہی دشمن بن جائے، یا اولاد باپ کی دشمن بن جائے، تو ایک معاشرے میں ان کے بارے میں ایک پرسپشن ضرور ہوتی ہے، ایک خیال ضرور ہوتا ہے کہ یار جو اپنے پیو دا نہیں بنیا وہ میرا بن سکتا، جو اپنے باپ کا نہیں بنا یا جس نے اپنے بھائی کا لحاظ نہیں کیا وہ تیرا میرا لحاظ کیا کرے گا۔ یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح
اس انارکی کے زمانے میں جہاں تکریم، تعظیم، عزت، خیر، برکت، قربت، رشتہ داری، تعلق داری، ان چیزوں کا تو کوئی دور تک نام و نشان نہیں تھا، لیکن اتنی دشمنی کے باوجود بھی، اتنی دشمنی کے باوجود بھی اب یہ جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی یعنی محرم مہینے بنائے ہیں، مکرم مہینے بنائے ہیں کہ جن کا تقدس ویسے تو ہر مہینے کی اپنی ایک تقدیس ہے، تکریم ہے، لیکن وہ لوگ بھی زمانہ جہالت کے ایون کہ اگر حرم پاک میں یا کسی جگہ پر بھی ایسا شخص بھی ان کے سامنے آ جاتا نا جس نے ان کے 10 قتل بھی کیے ہوتے، پھر بھی وہ اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور جب آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو قربان جائیں والی کائنات کی آمد کی وجہ سے، حضور کے وجود مسعود کی وجہ سے اللہ نے ایک ایک لمحے کو بابرکت بنا دیا، اللہ نے ایک ایک شخص کی نگاہ کو، نظر کو، فکر کو طہارت و پاکیزگی کا منبع اور مرکز بنا دیا۔ میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں تمہیدی گفتگو کے طور پر، کہ وہ زمانہ جہالت کے لوگ جو ایمان اور اسلام سے عاری تھے، جو معاشی، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی، تمام تر تہذیبی، ثقافتی جو لوازمات ہوتے ہیں، جو عوامل ہوتے ہیں، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان سے وہ عاری تھے، ان سے عاری تھے۔ بس کیا نظام تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت تھی وہی سب کچھ تھا۔ ان لوگوں نے زمانہ جہالت میں اپنے باپ کے دشمن کو بھی چھوڑ دیا، تو پھر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس کا نام یزید ہے، زمانہ جہالت کے لوگوں نے تو اس مہینے میں اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا، تو اس یزید نے اپنی ایک عارضی تخت نشینی کے لیے کس کو شہید کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان جاہلوں نے، ان سفاکوں نے، ان بربریت کے منبع اور مرکز پر مشتمل لوگوں نے تو جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا، تو اس نے نواسہ رسول کو شہید کروا دیا۔ There is any corner of softness، کوئی ایسا نکتہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کونا باقی بچتا ہے کہ اس شخص کو جنت میں لے جانے والے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو میں نے اپنی تمہید کی گفتگو کی تمہید کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے تاکہ ہم اس چیز کو انشور کریں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ وہ ظالم لوگ اپنے جانی دشمن، باپ بیٹے کے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور اس شخص نے، اس یزید نے، اس جہنمی نے، اس سفاک اور ظالم شخص نے محرم کے مہینے میں اور نئے اسلامی سال کے پہلے عشرے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، جو صرف اس لیے اپنے نانا کا شہر چھوڑ کے آ رہے ہیں، جو اس لیے مدینۃ النبی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، جو اس لیے تیار حج کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تیار ہے، 9-10 ذی الحج کو حج تیار ہے، مگر 3 ذی الحج کو امام حسین کوفے کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں یزید کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس سے تخت چھیننے جا رہا ہوں،
اس کی حکومت کو ختم کرنے جا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ امام حسین کو کوفیوں نے اتنی کثرت سے خط لکھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط 3 بوریاں بھر کر لائے گئے، 3 بوریاں 3 توڑے بھر کر اتنے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں، پہلے دن امام مسلم کی قیادت میں، سپہ سالاری میں، امامت میں 18,000 لوگوں نے نماز پڑھی، اور دوسرے دن 30,000 ہو چکے تھے۔ کتنے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں 30,000 میں سے اگر 2,000 بندہ بھی خطوط لکھے تو کتنا انبار لگ جائے گا۔ تو وہ امام جو امر بالمعروف کے لیے تشریف لا رہے ہیں، وہ امام جو رب کی توحید کو بلند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ امام جو اپنے نانا کی شریعت کی پاسداری کے لیے، نگہبانی کے لیے، حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، اس امام کو اس شخص نے اس مہینے میں شہید کروا دیا جس مہینے میں جانی دشمن بھی ایک دوسرے کو معاف کر سکتا تھا۔ تو برادران محترم، تو وہ شخص کیا جنت کے قابل ہے جو یزید کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے۔ بھائی، ہم بڑے، آپ بزرگ، ہم جوان، بچے، آنے والی نسلیں، قیامت تک امام حسین کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا علم بردار ہونے کی علامت بنا دیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا دین بھی مکمل، سیرت و رسول بھی مکمل، اللہ کا دین بھی مکمل اور سیرت و رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں، سیرت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے 1 انچ برابر بھی کمی نہیں چھوڑی، 1 انچ برابر بھی کمی نہیں چھوڑی، مگر ایک چیز تھی جس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں بار بار درخواست پیش کرتے رہے، بار بار درخواست پیش کرتے رہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور شدت سے شہادت کی موت مانگتے تھے۔ کس کی موت؟ شہادت کی موت۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کرتا ہے میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ میں شہید ہو کے اپنے رب رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، لیکن تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تمہیں چھوڑنے کو کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں تم تو سارے میرے ساتھ چل پڑو گے، لیکن اتنی میں سواریوں کا بندوبست کہاں سے کروں گا، اتنے معاملات کیسے چلاؤں گا؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کتاب الجہاد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ مجھے اس اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے مودت ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تو انسان کی خواہش جنم لیتی ہے، ایک ہوتی ہے خواہش، خواہش کے بعد تمنا، اور اس کے بعد جو ہے ایک چاہت ہوتی ہے، اور چاہت جب اس لیول پہ چلی جائے کہ جہاں انسان کہے کہ سب کچھ لٹ جائے میں نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے چاہے میری جان بھی چلی جائے، اس کو کہتے ہیں ودت، مودت۔ یعنی جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے رزق و نقصان
کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کا اظہار کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَوَدَدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِهِ، فی سبیل اللہ، کہ میری اس حد تک چاہت ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ثم احیا، اللہ مجھے پھر زندگی عطا فرمائے۔ ثم اقتل، پھر میں لڑتے لڑتے رب کے دین کی سربلندی کے لیے درجہ شہادت کو پہنچ جاؤں۔ ثم احیا، پھر اللہ مجھے اور زندگی عطا فرمائے۔ ثم اقتل، پھر میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان جائیں یا رسول اللہ آپ کی ذات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مرتبہ فرمایا اللہ مجھے مقام شہادت پہ فیض کرے، اور پھر کہ محمد تیرے اندر میں نے روح ڈال دیا، جا پھر میرے دین کی سربلندی کے لیے جا کے شہید ہو جا۔ اتنی شدت، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب آپ کی حفاظت مجھ رب کے ذمہ ہے، آپ کا کوئی بال بھی بیکا۔ یقین کریں غزوہ احد میں جو سین بنا تھا، جو کہ نظارہ ہوا تھا کہ حضور اکیلے رہ گئے، صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سارے تیل اپنے ہاتھوں پہ اپنی ذات پہ لے کے آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا موقع تھا کہ کفار حضور کو شہید کر دیتے، مگر اللہ کی حفاظت لی۔ احد پہاڑ، آج اپنے آپ کو کوئی سب سے بڑا کوئی عالم سمجھنے والا، اپنے آپ کو کوئی بڑا متقی پرہیزگار سمجھنے والا، کسی کے لیے کوئی پہاڑ بھی راستہ بناتا ہے؟ بھائی پہاڑ بھی سرکتا ہے یا ہلتا ہے؟ سوال ہی کوئی۔ احد پہاڑ نے اپنا سینہ چاک کر دیا، پھٹ گیا، اور اللہ نے زبان دی کہ یا رسول اللہ میرا دامن آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ یا رسول اللہ اس وقت آپ کے ساتھی آگے پیچھے ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، مگر اللہ نے میری ڈیوٹی لائی ہے، میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی حفاظت کا خود ذمہ لگایا ہے۔ رب چاہتا تو جبریل کو بھیج دیتا، رب چاہتا تو میکائیل کو بھیج دیتا، رب چاہتا تو اسرافیل کو بھیج دیتا، رب چاہتا تو کچھ نہ کچھ اور بندوبست کر دیتا۔ رب نے فرمایا احد پہاڑ چونکہ تیرے دامن میں میرا محبوب موجود ہے، اپنا سینہ چیر میرے مصطفیٰ کی حفاظت کر۔ اللہ اکبر۔ دندان شہید ہوئے، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی حضور شہید ہو گئے ہیں، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی، مگر شدت سے ساتھ فیض تھی کہ یا اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے شہید ہو جاؤں۔ یہ تو آج کا انسان ہے، مسلمان ہے، جفا ڈال کے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ اسی سارا کچھ نال ہی لے کے جانا ہے، کچھ نہیں ساتھ لے کے جانا۔ این کی ہم میرے سمیت اس منبر پر بیٹھنے والے پیغام امام حسین کی شہادت یہ ہے کہ دیکھو برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، کسی ایسی ذات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا کہ جو تمہارا ایمان چھین لے، جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے، جو تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے۔ یہ پیغام شہادت امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں مدینے سے چلے مکہ گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو پیغام آتا ہے رجب میں آتا ہے، رجب بھی گیا، رمضان بھی گیا، شعبان بھی گیا، ذکات بھی گیا، ذی الحج بھی گیا، محرم آ گیا، رجب آگے شعبان، رمضان، ذکات، شوال، ذکات، ذی الحج، 6 مہینے، 7واں مہینہ محرم کا۔ امام حسین اشارہ کرتے نا تو ساری دنیا شہر مدینہ میں آ جاتی۔ اگر امام حسین کو حکومت کی ضرورت ہوتی، کتنے ناقبت اندیش ہو یار تم لوگ جو پڑھتے کلمہ ہو،
اور کہتے ہو امام حسین نے خروج کیا، بندے کو غصہ نہ آئے تو کیا کرے؟ پھر کہو کہ امام حسین کے نانے کی ہم شفاعت کے بھی طلبگار ہیں۔ غیرت اتنی نہیں کہ امام حسین کو ڈیفینس کر سکیں، غیرت اتنی نہیں کہ کتابیں لکھ کے خطبے جھاڑ کے علماء کہلا کے، غیرت اتنی نہیں کہ امام حسین کے جذبہ اور فکر جہاد کو ڈیفینڈ کر سکیں، اور طلبگار ہیں حسین کے نانا کی سفارش اور شفاعت کے۔ اللہ اکبر۔ تو برادران محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے، کتنوں نے مشورے دیے۔ پھر اگلی بات دیکھیں، چلو مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے، مکہ میں تو سارے حاجیوں نے آنا تھا، ہزار ہار لوگوں کا اجتماع تھا۔ آج چلو لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں، چونکہ ٹریولنگ سورسز بہت زیادہ ہیں، اچھے ہیں، ذرائع رسل و وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت تو بہت کٹھن ہوتا تھا، دائیں بائیں سے جانا، لوگ جو ہے پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ۔ لیکن ان ہزاروں کے اجتماع میں اللہ اکبر، یوم العرفہ کے دن، 9 ذی الحج کے دن، میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں وقوف عرفات، رکن اعظم حج میں اگر اعلان کر دیا جاتا کہ میدان عرفات میں نواسہ رسول، وہ نواسہ رسول جس کے لب محمد نے چوسے ہیں، وہ نواسہ رسول جس کو کندھوں کی سواری محمد نے کروائی ہے، وہ نواسہ رسول جس کی خاطر محمد مصطفیٰ نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا ہے، وہ نواسہ رسول جس محمد مصطفیٰ نے جس نواسے کو بچپن میں شہادت کا عزم یقین دلایا ہے، وہ نواسہ رسول جس محمد نے حسین کا رونا نہیں سہا، وہ نواسہ رسول جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نواسے کی خاطر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جھڑک دیا، فاطمہ حسین کو نہ رلانا، محمد سے اس کا رویا دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر اعلان کر دیا جاتا وہ نواسہ رسول یوم میدان عرفات میں، وقوف عرفات میں، رکن اعظم حج میں خطبہ حج ارشاد فرمائیں گے، بولیے لوگوں کے جذبے کا عالم کیا ہوتا؟ بولے نا، کیا عالم ہوتا؟ اللہ اکبر، ڈبل حج ہوتا، ڈبل لوگ آتے۔ لیکن حسین نے حج چھوڑ دیا ہے، حسین نے مکہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اس کثرت سے خطوط آئے ہیں، اس کثرت سے خطوط آئے ہیں، اس کثرت سے خطوط آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کثرت سے خطوط آئے ہیں کہ امام نے کہا، امام حسین ایک طرف رب کا کعبہ ہے، ایک طرف رب کا کعبہ ہے، دوسری طرف اسی رب کا پیغام ہے، اور قیامت کے دن رب نے یہ فرما دیا، حسین وہ یزید جس نے شراب حلال کر دی تھی، وہ یزید جو ستیلی ماؤں بہنوں کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور جائز قرار دیا تھا۔ آئیے ابن عساکر کو پڑھیے، او امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیے، او جو ہے کتابوں اسلاف کو پڑھیں، وہ یزید جس نے اتنا بربریت اور ظلم کا بازار گرم کر دیا تھا، وہ یزید جس نے اپنی نام نہاد سلطنت اور ریاست کی پوری انتظامیہ اور مشینری کو اس بات پہ لگا دیا تھا کہ حسین کسی طریقے سے طاقت میں نہ آ جائے، کسی طریقے سے، تو کیا، تو پھر خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، اللہ اکبر، چشت کے دولہ، سلسلہ چشت کے سپہ سالار کیا فرما گئے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آج کے ملا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، مگر اس شیخ چشت کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، وہ جس کے ایک اشارے سے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ جس کے ایک اشارے سے لوگ بت توڑ دیتے تھے، اس کو یہ رمز سمجھ آ گئی، اس کو یہ فکر سمجھ آ گئی کہ اللہ اکبر، حسین صرف شاہ نہیں ہے، کہ حسین کو یہ نہ صرف کہنا کہ حسین محمد عربی کی نسل سے ہے، حسین فاطمہ اور علی کی نسل سے ہے، اور وہ سید ہے، وہ شاہ ہے، وہ جو ہے ہاشمی ہے، نہیں،
نہیں نہیں، صرف سید ہاشمی نہیں، شاہ حسین بادشاہ حسین، بلکہ قیامت تک جتنے سید کہلائیں گے ان کی نسلوں کا مرکز بھی حسین ہے۔ زندہ باد حسین، دین نہیں، دین است حسین، بلکہ صرف دین ہی نہیں، دین پناہ است حسین، کہ وہ سمجھا گئے، دیکھا نہیں کہ خود فرمان رسول ہے 3 تسبیحات سے زیادہ امام نماز پڑھاتے ہوئے نہ پڑھائے، مگر وہ کیا منظر ہے کہ جہاں 4 سال کا ننھا منا حسین، اللہ اکبر، یہ تیری میری نماز نہیں ہے جس کا میں امام ہوں اور عام مقتدی ہوں، یہ مدینے والے کی امامت ہے، یہ اصحاب رسول کی اقتداء ہے، جن کے پیچھے ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے پیچھے عمر فاروق نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے پیچھے عثمان و علی نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے پیچھے ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیچھے حضور کے یہ اصحاب نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھا کون رہا ہے؟ جس کی امامت، مصلی امامت کی حفاظت جبریل کرتا ہے، جس کی مصلی امامت کا طواف 70,000 فرشتے صبح کر کے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو کر کے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جو امت کا رکھوالا ہے، جو امت کا غمخوار ہے، جو امت کا لجپال ہے، جو کسی امام کو تعینات کرتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ سننا سننا یمن میں جانے والے، سننا سننا صنعاء میں جانے والے، سننا سننا مدینہ سے باہر جانے والے، نماز طویل نہ کرنا کہ پیچھے میرے پیچھے تیرے پیچھے پڑھنے والے کسی مقتدی کو تکلیف ہو جائے۔ وہ محمد عربی جب سجدے میں جاتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی کا، حضور کی بیٹی کا، امام حسین کا گھر بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا، دروازہ کھلتے ہی پہلا قدم مسجد نبوی میں آتا تھا، حسین وہاں سے نکلے ہیں، پشت محمد پر سوار ہو جاتے ہیں، کیا حضور کو نہیں پتا کہ کون آیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بھائی حضور تو صاحب شریعت ہیں، شارحیت بھی ہیں، شریعت بھی ہیں، حضور تو صاحب شریعت ہیں۔ امام حسین کو زبان سے بھی کہہ دیتے، بیٹے میں سجدہ کر رہا ہوں، ذرا اٹھ جا، اتر جا، پیچھے میرے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک لمحے بھی حضور کے دل میں نہیں آیا، کیونکہ رب نے فرما دیا تھا میرے محمد شریعت تیری ہوگی، حفاظت حسین کی ہوگی، اس لیے اس کو نہیں اٹھانا۔ صرف امام حسین پیٹھ پہ نہیں بیٹھے بلکہ گردن پر بیٹھے، کبھی پیٹھ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی پہلو کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، کبھی زلفیں پکڑ لیتے ہیں، اور حضور سجدے میں، قربان جائیں۔ یہ سپہ سالار چشت نے یہ فرمایا، یہ شہنشاہ چشت یہ فرما گئے، یہ شیخ معین الدین چشتی یہ فرما گئے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین صرف حسین رب کا دین ہی نہیں، کیوں کہ محمد کو رب نے فرمایا میرے محمد سجدے سے سر نہیں اٹھانا، چونکہ جب تک تیری پیٹھ پر حسین سوار ہے یہی میرا دین ہے، یہی میرا دین ہے، یہی تیری شریعت ہے۔ یہ دین است حسین، اور پھر دین پناہ است حسین سب نے دیکھ لیا۔ کربلا کے زیگزاروں میں کوئی 72 لوگ لے کے ہزاروں کے خلاف جنگ کرنے آتا ہے؟ پہلے دن ہور کے ساتھ، ہور بن یزید کے ساتھ، جب ہور بن یزید آیا تو اس کے ساتھ تو چند ہزار لوگ تھے، پھر اس نے اور کمک منگوائی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خوش نصیب تھا، وہ خوش نصیب تھا کہ اس نے کہا نہیں، جب اس نے 3 دن نمازیں پڑھیں، چند دن نمازیں پڑھیں امام حسین کی اقتداء میں، تو اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جو میرا امام ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں، شہید کر دوں۔ وہ صرف میرا امام نہیں، وہ پوری دنیا کا امام ہے، وہ اس کا نواسا ہے جس کے لیے رب ذوالجلال کے نبی نے اپنی نماز لمبی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔
پھر شمر آتا ہے، شمر لعین، شمر ذل جوشن، پھر عمر ابن سعد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں آج آپ کو ایک اور بات کلیئر کروں کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی کہ کوئی کہے کہ وہ لڑنے والے کافر تھے، وہ تو سارے کلمہ گو تھے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ کس چیز کی جنگ تھی؟ کہ حق حسین تھا، باطل یزید اور یزیدی لشکر تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نامی محرم کے بعد یزیدی لشکر نے اپنی جماعت اور امامت کروائی ہے۔ اس سے پہلے سارے امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ اٹھا لیں کتابیں، امام حسین کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے، اور پھر آخری دن 60,000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ 60,000، 50,000 پلس۔ کن کے لیے؟ 22 لوگوں کے لیے، 72 لوگوں کے لیے، 72 تنوں کے لیے؟ نہیں، وہ یزید جو ہے وہ تو مرتد ہو چکا تھا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، جو حزن دیتا ہے، جو پریشان کرتا ہے، اللہ دنیا و آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ انی احبہما، یعنی الحسن والحسین۔ حضور نے فرمایا حسن حسین سے تو میں پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا۔ حضور نے فرمایا یہ تو میرے دنیا میں جنت کے پھول ہیں۔ کوئی پھول کو مسلتا ہے؟ کوئی پھول کو مسلتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں مسلتا۔ اللہ اکبر۔ حسن و حسین، ہزاروں کا لشکر، اللہ اکبر۔ کس لیے آئے تھے؟ انہیں ڈر تھا کہ حسین اگر حق کی جنگ جیت گیا تو یزید کا تخت جو ہے وہ تختے میں بدل جائے گا۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا، رب نے نوشتہ دیوار پہ سنہری اور نورانی سیاہی سے لکھ دیا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ نہ سمجھنا کہ حسین چلا گیا، تم نے مار دیا، قتل کر دیا تو حسین بے نام ہو جائے گا۔ یزید کے دربار میں بھی کھڑے ہو کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب اس خبیث یزید نے اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کو اپنی نپاک چھڑی سے کریدا، اللہ اکبر، نپاک چھڑی سے کریدا، تو اس وقت تو پھر یہ عمل بد کرنے کے بعد وہ کہتا ہے، جب پھر امام زینب بولی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اے خبیث یہ کیا کرتا ہے کہ تو جو ہے تو عہد والے ان جہنمیوں کی مثال دیتا ہے، ان امیوں کی مثال دیتا ہے، اور مثال دے کے کہتا ہے کہ میں نے آج اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا۔ بدر والے جو اموی کافر مشرک وہاں مرے تھے وہ تیرے آباء و اجداد تھے، کہتا ہے کہ آج میں نے حسین کو شہید کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، امام ابن عساکر لکھ رہے ہیں، طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیے، اسلاف کی کتب اٹھا کے دیکھیے، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ حسین توبہ نعوذ باللہ باغی ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ امام زینب نے کہا جب اس شیطان یزید نے یہ کہا کہ آج میرا سر فخر سے بلند ہے، آج میں سرخرو ہو گیا ہوں، آج میرا نام اونچا ہو گیا ہے، ادھر سے اللہ اکبر جامع مسجد دمشق سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب محمد عربی کا نام اذان میں آیا، بی بی زینب کہتی ہے یزید تیرا نام نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، میرے نانا کا نام تھا، ہے، اور قیامت کے دن تک اشہد ان محمد کی لقب کے ساتھ بلند ہوتا رہے گا۔ تو نامراد تھا، تو ناکام تھا، ناکام ہے، ناکام رہے گا۔ تو برادران محترم، حسین ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، جھک کے نہیں گزارنی، اس لیے
کہ اللہ اکبر، حسین چاہتے تو آرام سے کہتے ٹھیک ہے وہ اپنی حکومت کر رہا ہے، میں مدینے میں بیٹھا رہتا ہوں۔ حضرت امام حسین تو مفسر بھی ہیں، پڑھیے، ہم تو پڑھتے نہیں ہیں، مفسر بھی آپ، محدث بھی آپ، مقرر بھی آپ، واعظ بھی آپ، ذاکر بھی آپ، کیا کیا خوبیاں نہیں امام حسین میں۔ مسجد نبوی پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر روزانہ آپ درس حدیث دیتے تھے، بڑے بڑے تابعین محدثین آپ کی مجلس میں بیٹھ کر حضور کی حدیث سنتے تھے۔ امام حسین کو کیا کمی تھی؟ بس کمی تھی اس لیے کہ امام نے کہہ دیا اگر میں آج اپنے نانا کے شہر میں بھی بیٹھا رہا تو پھر میرا نانا قیامت دن کہے گا اے میرے حسین، کیا میں نے احد میں دندان اس لیے شہید کروائے تھے کہ یہ ناپاک یزید حکومت کرتا رہے؟ کیا میں نے طائف میں پتھر اس لیے کھائے تھے کہ یہ یزید شرابیں پیتا رہے؟ کیا میں نے اپنا گھر مکہ اس لیے چھوڑا تھا کہ یزید شرابیں پیتا رہے؟ کیا اے حسین، کیا میں نے بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، حنین کی لڑائی، میں نے تبوک کی لڑائی اس لیے لڑی تھی یزید جیسا میری شریعت کا مذاق اڑاتا رہے؟ حسین نے کہا یہ گردن تو کٹ سکتی ہے مگر محمد عربی کی شریعت کا مذاق نہیں اڑانے دوں گا۔ اور حسین نے اپنا سر قلم کروا کے یہ پیغام دے دیا یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، صرف نام رب کا رہے گا یا وہ باقی رہیں گے جو رب کا نام بلند کرتے رہیں گے، رب کا نام بلند کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے پیغام حسین کو دلوں میں سموئیں، ایمانوں میں سمیں، اپنی اولادوں کو۔ یہ کوئی قصہ نہیں بھائیو، یہ کہانی نہیں، یہ کوئی منتر نہیں، یہ ایمان ہے، یہ سیرت محمدی ہے، یہ رب کا دین ہے۔ حسین کا نام لینا، حسین کی سیرت کو اپنانا، حسین کی محبت کو دل کے اندر بسانا، یہ رب کا دین ہے، حضور کی محبت ہے۔ اور قیامت کے دن یزیدیوں اور یزید کا نام لینے والوں تمہیں مبارک ہو، ہم حسینی ہیں، حسین کے ٹولے میں کھڑیں گے اور ان کے جوتے اٹھا کے جنت میں جائیں گے۔